لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين وعدوا بالحسنى. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے. اس نے ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور توسل سے اپنا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یقیناً بالیقین انسان کے وہی لمحات قابل تعریف بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں، باعث رحمت بھی ہیں، جو اللہ رسول کے ذکر کے اندر گزرتے ہیں. انسان کا جو بھی لمحہ اللہ رسول کے ذکر کے علاوہ گزرتا ہے، اللہ رسول کے شریعت کے علاوہ گزرتا ہے، وہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بے مطلب ہے، بے معنی ہے. اس لیے پیغمبر اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالی فضول کوئی کو پسند نہیں فرماتا. فضول گوئی کو اللہ تعالی
پسند نہیں فرماتا، تو یہ اللہ کا ان لوگوں پر احسان عظیم ہوتا ہے جو لوگ اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر سننے، ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو اس جگہ کو فرشتے رحمت کے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، یعنی اس جگہ پر اللہ کی رحمت برستی ہے جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ٹائم 10-15 منٹ ہم بیٹھیں تو غفلت کے ساتھ نہ بیٹھیں اور اس کو دل کے کانوں سے بھی سنیں اور ظاہری کانوں سے بھی سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور جو گزر چکے ہیں ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، تمام صحابہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلائے گئے یا 5 صحابہ بلائے گئے۔ ہم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے دولت قدہ میں جناب رسول پاک موجود تھے، ہم ادھر گئے۔ وہاں جب پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ نے فرمایا، اے میرے دوستو، فراق کا وقت قریب ہے، اللہ سے ملنے کے لیے ہم نے جانا ہے، یعنی ظاہری طور پر دنیا سے ہمارا اٹھنا ہے، یہاں سے جانا ہے، انتقال کرنا ہے، وصال کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہاں جانا مسلم ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے، رب کا بلاوا آ چکا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کس نے بھیجا کہ الف لام وا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ پر تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، الی صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں نور یہ واحد ہے، ظلمات یہ جمع ہے، تو ادھر نور کو واحد کیوں لایا گیا، ایک، اور ظلمات اندھیروں کو، تاریکیوں کو جمع کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور فقط ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ ظلمت ہیں، وہ اندھیرے ہیں، وہ تاریکیاں ہیں۔ اس لیے وہاں کیونکہ راستے بہت زیادہ ہیں، تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، تو وہاں جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، اور نور فقط ایک ہے اور وہ اللہ کا دین ہے، اس لیے وہاں مفرد کا لفظ آیا، ادھر جمع کا لفظ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ رسول پاک تمہیں ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر اس نور کی طرف لے کر آتے ہیں جو نور دین اسلام کا نور ہے، دین اسلام کے نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی صفت اعظم ہے، سب سے بڑی صفت ہے، جس صفت اعظم کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا، جو مقصود لے کر آپ آئے وہ مقصود اصلی یہی ہے، آپ لوگوں کو ظلمت سے نکالیں، تاریکیوں سے نکالیں، گندگی
طریقے سے نکالیں اور نور کی طرف لے کر آئیں، اللہ کی رحمت کی طرف لے کر آئیں، اور اللہ کی رحمت وہ دین اسلام میں ہے، اللہ کی برکت وہ دین اسلام میں ہے، اللہ کا نور وہ دین اسلام ہے۔ تو رسول پاک لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف روشنی کی طرف آپ ان کو بلانے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ اب پیغمبر نے فرمایا فراق ہے، کیونکہ موت یہ فراق ڈال دیتی ہے، بین الاخی والاخوہ، بہن اور بھائی کے درمیان مثال ڈال دیتی ہے، شوہر اور میاں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے، محب اور محبوب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا ہم تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، تمہاری آنکھوں سے چلنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے سارے طریقے بیان کی، کس طرح غسل دینا ہے، فلاں فلاں، آخر میں آپ نے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم کدھر جائیں گے، کہاں روشنی پائیں گے، ہمارے لیے روشنی کا راستہ کیا ہوگا، ہم کہاں جا کے روشنی حاصل کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک خاموش ہے اور ایک ناطق ہے، بولنے والی ہے۔ خاموش چیز کیا ہے؟ فرمایا موت، 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 موت۔ یہ خاموش واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، اور ایک ہے ناطق، بولنے والا، نصیحت کرنے والا، وہ قرآن ہے۔ یعنی میں خاموش نصیحت کرنے والا تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور وہ موت ہے، اور بولنے والا جو تمہیں نصیحت کرے گا وہ قرآن ہے۔ اگر تم انہی کے دامن سے وابستہ رہے تو تم جو ہے اسی طرح نور کے اندر رہو گے، اسی طرح روشنی کے اندر رہو گے، اسی طرح تم ڈگمگاؤ گے نہیں، اسی طرح دین پر قائم رہو گے۔ کیا تھا؟ ایک ہے موت، یہ بھی نصیحت کرنے والا ہے۔ جب تمہارے دل سخت ہو جائیں، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے دل سخت ہو جائیں، تمہارے دل بالکل پتھر بن جائیں، وہاں تاریکی آ جائے، وہاں اندھیرا آ جائے، ظلمت آ جائے، اس کے اندر گندگی آ جائے، اس کے اندر برائی آ جائے، اور وہ تمہارے دل جو ہے بالکل پتھر کی طرح ہو جائیں، اس وقت موت کو یاد کرنا، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ اور اگر تمہیں کہیں ہدایت پانی ہو، کوئی ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا ہو، اور تمہیں کوئی کسی یعنی بات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو، اللہ کے بارے میں توکل حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں وحدانیت کا پوچھنا ہے، میری رسالت کا پوچھنا ہے، اس میں یقین کامل کرنا ہو تو قرآن مجید پڑھنا۔ تو ایک تمہارے درمیان نصیحت کرنے والا وہ خاموش ہے اور وہ موت ہے، اور ایک تمہیں نصیحت کرنے والا، بولنے والا ہے، وہ قرآن ہے۔ جب بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا ہو، حق کا راستہ ڈھونڈنا ہو، تو تم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، تمہیں یہ حق کا راستہ بتائے گا۔ اور جب تمہارے دل سخت ہو جائے، تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے، اس وقت جو ہے موت کو یاد کرنا، تمہارے دلوں کی زنگ دور ہو جائے گی، اور یہ دل کی جو شقاوت ہے یہ تمہاری دور ہو جائے گی۔ انسان کے دلوں کو بھی، انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کو پھر کوئی کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ انسان کے دل کو جب زنگ لگ جائے، انسان کا دل جب سخت ہو جائے، پھر اس کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی، نہ حق کی تمیز ہوتی ہے، نہ باطل کی تمیز ہوتی ہے، نہ اچھے کی تمیز ہوتی ہے، نہ برے کی تمیز ہوتی ہے، نہ بڑے کی تمیز ہوتی ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، نہ عالم کی تمیز ہوتی ہے، نہ اپنے والد کی تمیز ہوتی ہے، نہ شریعت کی تمیز ہوتی ہے، نہ اس کے اصولوں کی تمیز ہوتی ہے، نہ اس کے احکام کی تمیز ہوتی ہے، نہ اللہ رسول کے فرمان
فرمان کی جو ہے تمیز ہوتی ہے، کیونکہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے، وہ دنیا میں مگن ہو جائے، دنیا میں محو ہو جائے، اس وقت جو ہے وہ پھر ہر چیز سے گیا فقط دنیا کا بن جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جب تمہارے دل بھی زنگ آلود ہو جائیں، جب تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں، جب شریعت تمہارے دامن سے چھوٹنے لگے، تمہارے دل سے شریعت کی محبت جانے لگے، میری محبت جدا ہونے لگے، میرے احکامات تمہارے دل کے اندر مضبوط نہ ہو، قائم نہ رہیں، اس وقت تم نے موت کو یاد کرنا ہے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا موت کے بعد تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، موت کے بعد تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور پھر تمہارے دل جم جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب تمہارے اوپر لازم ہے اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اسی کے مطابق زندگی بسر کرو، پھر تمہارے دل زنگ آلود نہیں ہوں گے، پھر تمہارے دلوں کے اندر سختی ختم ہو جائے گی، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، اور جس کے دل نرم ہو جائیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، شریعت کو پہچان لیا ہے، احکامات کو پہچان لیا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی تشریف آوری کو پہچان لیا ہے، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے ہیں۔ آنسو کیوں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، انہوں نے دین اسلام کو پہچان لیا ہے۔ معلوم ہوا جو دین اسلام کو پہچان لیتا ہے ہمیشہ وہ نرم دل ہو کر رہتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، شقی نہیں رہتا، پھر وہ سعید بن جاتا ہے، بدبخت نہیں رہتا، وہ نیک بخت بن جاتا ہے۔ اس کے آنکھوں میں اللہ کے خوف کے آنسو رہتے ہیں جو دین اسلام کو پہچان لیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے جناب محمد قرآن پاک کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں، مومن لوگ فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے ان کے کیا رونے لگ جاتے ہیں، وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے رونے لگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے احکامات کا ذکر کیا جائے، جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے، اور وہ بندہ ٹس سے مس نہ ہو، سمجھ جاؤ اس بندے کا دل سخت ہو چکا ہے، اس بندے کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ دل کی صفائی کر، اپنے دل کو نرم کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ، آپ کے احکامات کو پڑھ، اور موت کو یاد کر۔ موت سے مستثنا کوئی نہیں ہے، موت سے بری سیما کوئی نہیں ہے، موت سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ اپنی موت کو یاد کر، آج جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہو کل ہمارے لیے کوئی بیٹھے ہوں گے اس طرح کہ ان کے لیے دعا کرو۔ کوئی بندہ اگر آج موت کو پسند نہیں کرتا، یا اس کو موت پسند نہیں ہے، یا موت کا ذکر سن کے اس کو اچھا نہیں لگتا، تو اس کو کہو ذرا اپنے پاس کوئی لکھا ہوا کام دکھا جس پر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے اس بندے کو موت نہیں آئے گی، یہ 1000 سال جیے گا، یہ لاکھوں سال جیے گا۔ میرے بھائی کسی کو بھی نہیں پتا، جب موت کا پتہ نہیں ہے تو اپنے اندر کی صفائی کرو، اپنے اندر کو پاک کرو، اپنے اندر سے گندگی کو نکالو، اپنے دلوں کو نرم کرو، اور اللہ کا ذکر کرو، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنی انا کو ختم کرو، اپنے تکبر کو ختم کرو، اپنے خود پسندی کو ختم کرو، اپنے عجب کو ختم کرو، اپنی بڑائی کو ختم کرو۔ قرآن کہتا ہے اپنی بڑائی نہ بیان کر، ہم جانتے ہیں کہ تو کیا چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی بڑائی بیان نہ کر، اپنے آپ کو بڑا ہونا یہ نہ پسند کر، ہم جانتے ہیں کہ تو کیا چیز ہے، تیرے اندر کیا ہے ہم جانتے ہیں، تیرا باطن کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تیرا ظاہر کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تیری خلوت کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تیری جلوت کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تیری تنہائی کو بھی جانتے ہیں، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتے ہیں۔
جانتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کے حالات سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو بڑائی کس چیز کے لیے ہے، تکبر کس چیز کے لیے ہے، خود پسندی کس چیز کے لیے ہے، کبر کس چیز کے لیے ہے، خود اپنے آپ کو پسند کرنا کس چیز کے لیے ہے؟ جب فنا ہے، فنا ہے، فنا ہے تو فنا کو تکبر نہیں، فنا کو عاجز ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک عاجز ہونے کے سنے اس پیغمبر اکرم کی جناب محمد رسول اللہ نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ آپ میں کتنا یعنی کہ عجزہ، کتنا آپ عاجز تھے۔ ایک عورت نے پیغمبر اکرم جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی آپ کے جلال نبوت کو دیکھ کر، آپ کے کیونکہ چہرے پر جلال تھا، آپ کے جلال کو دیکھ کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے جب دیکھا آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے اوپر کپ کپی کیوں طاری ہوئی؟ میں کوئی بادشاہ نہیں، نہ میں کوئی حاکم ہوں، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی ماں اب گوشت کو دھوپ پر سکھا کے کھایا کرتی تھی۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، میں کوئی حاکم نہیں، میں کوئی سلطان نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سکونت اختیار کر، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی ماں دھوپ پر اپنا گوشت سکھا کر یعنی کافی دن تک گوشت کھاتی رہتی تھی۔ ہمارے یہ حالات ہیں، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا مقرب بندہ ہوں۔ پھر جا کے عورت کو سکون حاصل ہوا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پیغمبر جو تمام کائنات پر بشارت کرتے ہیں، تمام کائنات پر آپ کی بشارت ہے، کس معنی میں کہ آپ اٹھائیں سیرت حلبیہ، اٹھائیں ابن حشام اٹھائیں، آپ کی سیرت کے بارے میں مشہور ہے جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کو سجدہ کیا، دوسرے نمبر پر آپ نے مٹھی بھری ہے، مٹھی جب آپ کی پیدائش ہوئی سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا اور پھر مٹھی بھری ہے۔ اس طرح اس میں حکمتیں لکھی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ آپ نے مٹھی کیوں بھری ہے؟ مٹھی بھر کے آپ نے بتا دیا کہ پوری کائنات کو محمد نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، پوری کائنات کے دل محمد کی مٹھی میں بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات پر سرداری دی ہے، لیکن عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کیا ہے کہ ایک عورت سے کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کی بندی، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ میرا خلاصہ کلام یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور محفل پاک کیوں سجائی جاتی ہے؟ محفل پاک یعنی چاہے 40ویں کی ہو یا 10ویں کی ہو یا 3رے کی، اس میں ثواب مقصود ہوتا ہے، ثواب۔ تو کیا ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، اس پر بیان کیا، تو کیا اس پہ ثواب نہیں ہے؟ تو یہ ثواب بالیقین ملے گا، اور یہی ثواب ہم نے مردہ کو پہنچانا ہے۔ یہی محفل کا مقصد ہوتا ہے۔ محفل کے اندر اس مردے کی میں اور کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس پر جو ثواب ملتا ہے یہ ثواب پھر ہم مل کرتے ہیں اس مردے کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے پر بھی احسان ہے کہ اس کے لیے ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، اور ہم پر بھی احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ظلمت کو دور کرے اور ایمان کی روشنی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔